وعدہ کرو آج رات کو یہ اللہ کا نام پڑھ کر پھر سوئیں گے، صبح کے وقت دیکھ لینا آپ کے ہاتھوں میں کروڑ روپے آ جائیں گے۔ جھوٹ لگتا ہے بے شک آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لینا فجر کے وقت آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی۔ یہ سب کچھ میرے اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ جس بندے کو جتنی بھی دولت کی ضرورت ہوگی، جتنی بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی، میرا اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ میرے دوست، میری بہنیں جو یہ کہتی رہتی ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو وظیفوں پر ذرا بھی یقین نہیں کرتے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ آج ہی آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ صرف 3 دن لگاتار آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ صرف آپ لوگوں نے صرف 2 دن یہ وظیفہ کر لینا ہے، اور اس طریقے سے جس طریقے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ 3 دن میں ہی آپ دیکھ لینا آپ کے ہاتھوں میں پیسہ آ جائے گا، آپ کے ہاتھوں میں رقم آ جائے گی، دولت آ جائے گی۔ دوستو، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہماری زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، جن لوگوں کے گھروں میں غربت ہے، فاقہ کشی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ کچھ چیزیں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، جس طرح اولاد کی نعمت، ماں باپ کا پیار، اور کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو پیسوں سے نہیں خریدے جاتے۔ لیکن زندگی میں پیسے کی ضرورت اپنی جگہ ہے، اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جو انسان کی صحت ہے، لاکھوں روپے بھی آپ لگا لیں تو آپ کی جو صحت ہے اس کو آپ نہیں خرید سکتے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی جب کسی بیماری میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس کروڑوں کے حساب سے پیسہ ہوتا ہے، وہ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، لیکن صحت اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب بھی اللہ پاک سے مانگے تو سب سے پہلے صحت مانگا کریں۔ آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ زندگی کے معاملات بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس چیز کی اہمیت کا اندازہ اس کو ہوتا ہے جو بیمار ہے یا جس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو بیڈ پہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ صحت بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں کی اپنی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، تو ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ پاک سے یہ دعا ضرور کیا کرو کہ میرے مال و دولت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں برکت بھی عطا فرما، کیونکہ جب آپ رزق کثیر مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو رزق کثیر دے گا۔ اور اس میں اگر برکت نہ ہوگی تو وہ پیسہ ایسے ہی فضول کاموں میں آپ کا خرچ ہو جائے گا، آپ کا وہ پیسہ ایسے حادثات میں خرچ ہو جائے گا، کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کیس چل رہا ہوگا عدالتوں میں یا ہاسپٹل، تو وہ پیسہ ایسی جگہوں پر خرچ ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی اپنے اللہ سے مانگے تو اس طرح مانگے کہ میرے اللہ مجھے رزق کثیر عطا فرما اور برکت اور سکون والا رزق عطا فرما۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا پیسہ ایسی جگہ پہ لگے گا جہاں پر آپ کی ضرورت ہوگی۔ اور ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں کہ میرے اللہ ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ کر دینا، ہمیں اپنی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما۔ اور جس میرے بھائی بہن دوست کو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کی محبت اسے مل جاتی ہے، پھر اس کی ہی ایک زندگی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی ہی دنیا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل ہم اس دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی میرا بھائی کس تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، ہمیں اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم رہتے تو سارے ایک ہی دنیا میں ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر بندے کی اپنی اپنی دنیا ہے، ہر بندے نے اپنی دنیا بسائی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس خاص مجرب
وظیفے میں حصول اولاد کے لیے ایک طاقتور وظیفہ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ جب دولت ہی دولت ہو، اولاد نہ ہو تو وہ دولت کسی کام کی نہیں۔ ناظرین، ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، آپ سے درخواست ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جواب: ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اولاد کی محبت رکھی ہے اور شادی کا بنیادی مقصد بھی افزائش نسل ہے، لیکن اولاد کے حصول نہ ہونے کی صورت میں انسان کو ناشکری اور احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے اور ساتھ ساتھ علاج معالجہ جاری رکھتے ہوئے نیک اعمال اور خصوصاً مندرجہ ذیل وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، سورۃ الانبیاء کی آیت جو کہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 2، بکثرت استغفار پڑھا کریں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ناظرین، آج کا یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک مجرب آیت اور اللہ پاک کے صفاتی نام کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ سامعین، آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا کس طرح سے ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک تو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور ساتھ دوسرا قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ ان دونوں کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پہلے آپ اللہ پاک کے صفاتی نام کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، اور دوسرا آپ نے یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ وظیفے کے شروع میں اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یا رزاقو پڑھنا ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ انشاءاللہ اس اسم کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ عمل کے ساتھ ساتھ یقین کامل کا ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ آپ خالی دامن رہ جائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، بچیاں بھی پڑھیں، گھر میں عورتیں بھی پڑھیں، تو اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور میرے اللہ کی محبت ہم سے بہت زیادہ ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس تسبیح کو 100 دانوں کی تسبیح پر شمار کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی مجرب آیت پڑھنی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ترجمہ: اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اگر اس کے متعلق بتانے لگ جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر، اس آیت مبارکہ کو 41 دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ لینا آپ کے اوپر دولت برستی رہے گی۔ ان 3
دن کا آپ نے عمل کر لینا ہے، آپ کو اس کے حیران کن نتائج ملیں گے۔ ناظرین ابھی وظیفہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد سبھی داخل ہیں، حتیٰ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے اور وسعت عیش عطا فرماتا ہے، اور اس میں مومن اور کافر سبھی داخل ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔